السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت سوم باب نمبر 2، جس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات۔ اس کا سبق نمبر 1 صفحہ نمبر 9 پر توحید کا تعارف۔ آئیے دیکھتے ہیں توحید کا تعارف ہم کس طریقے سے کریں گے۔ توحید کا تعارف اس سبق کے حاصلات تعلم ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عقیدے کا مفہوم جان سکیں، توحید کا معنی و مفہوم جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا وحدہ لا شریک کے طور پر ادراک کر سکیں، کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اور ان میں موجود تعلیمات جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی جان کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں، عملی زندگی میں توحید کے تقاضے سمجھ سکیں۔ عقیدہ کا مفہوم۔ عقیدہ عقد سے ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ گرا لگانا یا باندھنا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی حقیقت کا بلا شک و شبہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا عقیدہ کہلاتا ہے۔ عقیدہ اسلامی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے۔ کسی بھی چیز کی حقیقت میں کسی بھی قسم کے شک کے بغیر اس کے اوپر یقین رکھنا، دل میں یقین ہو اور اقرار ہو زبان پر، تو اس کا نام ہے عقیدہ۔ توحید کے معنی اور مفہوم۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ جیسے توحید کے نام سے پتہ چل رہا ہے، توحید واحد سے ملتا جلتا ہے۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں۔ تو توحید کا مطلب کیا ہوا؟ ایک ماننا، ایک جاننا۔ یکتا بھی ایک کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ عقیدہ توحید دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اب مسلمان ہونے کے لیے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے گا؟ اور کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس میں کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ تو یہ کلمہ ہی اصل میں توحید ہے۔ تو عقیدہ توحید بھی وہی ہے۔ عقیدہ توحید کو ماننے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ کائنات کے نظام کو چلانے اور سنبھالنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ وہ ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتا، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسی خوبیاں کسی دوسرے میں نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساتھی نہیں۔ بتائیے قرآن مجید کی اس مختصر صورت کا نام بتائیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا گیا ہو۔ بات وحدانیت کی ہو رہی ہے تو قرآن کی کوئی ایک ایسی صورت ہے جس میں سب کا سب جو ٹاپک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی واحد اور ایک ذات ہونے پر ہے، اور اس صورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ آپ سب کو یقیناً آتی ہوگی اور آپ پڑھتے بھی ہوں گے۔ کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص، یعنی ان دونوں کو آپس میں جوڑ کر کیا بنتا ہے؟ کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص سے بھی ہمیں توحید کا سبق ملتا ہے۔ جیسے کلمہ طیبہ کے بارے میں نے ابھی بتایا، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔
آپ نے اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیا، اس کے ترجمے سے بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ اس میں صرف اور صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کے ساتھ یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک اکیلے واحد اس اتنی بڑی دنیا جو ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے اس سب کو چلا رہے ہیں۔ ہمارے دل میں کیا ہے، ایک چھوٹی سی اندھیرے میں کالے رنگ کے پہاڑ کے اوپر کالے رنگ کی چونٹی بھی جا رہی ہے نا، وہ بھی دل میں کیا سوچ رہی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اتنے باکمال ہیں۔ کلمہ طیبہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص میں توحید کی نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں وضاحت کی گئی ہے۔ کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا اور بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، یعنی اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے زیادہ طاقت والا اور بزرگی والا ہے، ساری کائنات پر اس کا اختیار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے کبھی کبھی اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے زندگی میں کیا ہوگا، کبھی کبھی ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، لیکن وہ ایک دم سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو سب یہ ناممکن کو ممکن بنانے والا کون ہے؟ واحد اللہ۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب جو چاہے کر سکتا ہے، جس کو چاہے مار سکتا ہے، جس کو چاہے پیدا کر سکتا ہے، جس کو چاہے امیر بنا سکتا ہے، جس کو چاہے غریب بنا سکتا ہے، جس کو چاہے اچھا بنا سکتا ہے، جس کو چاہے برا بنا سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور وہی اللہ تعالیٰ تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا۔ اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا، جس کا کوئی کنارہ ہم میں سے کسی نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ختم کہاں پر ہوتا ہے، کنارہ کدھر ہے، اس کو اتنی بڑی زمین، یہ سب اللہ تعالیٰ نے صرف 6 دن کے اندر بنائی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، ہمارے لیے طرح طرح کے پھل، سبزیاں، میوے پیدا کیے، ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی اور حرارت کے لیے ہمیں سورج جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اگر کبھی ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنے سارے پھل بنائے ہیں کس کے لیے بنائے ہیں؟ آپ کے لیے بنائے ہیں، میرے لیے بنائے ہیں، سب کے لیے بنائے ہیں۔ اور جو اتنی بڑی زمین بنائی، گھر بنائے، سب کس کے لیے بنائے ہیں؟ اگر ہم نہ ہوتے تو کون ہوتا؟ کون ان کو استعمال کرتا؟ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو یہ چیزیں بھی ہمیں دی، یہ سہولیات ہمیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اب اپنے ہم وجود پہ دیکھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں نہ بناتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم کس طرح سے اتنی حسین دنیا دیکھ سکتے تھے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کان نہ دیں یا آنکھوں کے اندر بینائی نہ دیں، آنکھیں تو ہوں لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے، ناک تو ہو لیکن ہم سونگھ نہیں سکتے، جس کا کان ہو لیکن وہ سن نہ سکتا، زندگی میں کتنا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بات کرے سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ تو ایک ہمارے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کھانے کے لیے نعمتیں دی ہیں، کتنی ساری نعمتیں ہیں، ہم جس نعمت کو دیکھیں اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ توحید کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کو تمام کائنات کا خالق و مالک مانا جائے، اس بات پر سچے دل سے ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا اور بے مثال ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید کا اقرار اللہ تعالیٰ سے محبت اور ایمان کی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ توحید پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اسی سے مدد مانگیں اور اسی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔